بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد پاک فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا. اس کا مفہوم ترجمہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی کہ ان کی خدمت کرو، ان سے حسن سلوک رکھو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. میرے بھائیو، اللہ کریم نے حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں قرآن مجید میں پورا قاعدہ ہمارے سامنے اٹھا کے رکھ دیا کہ آج اگر ہم قرآن پاک کو دل و جان سے اس محبت کے ساتھ کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اس کو پڑھیں اور اپنے سینوں میں نقش کر لیں تو وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. آج والدین کی قدر ہم کھوتے جا رہے ہیں. آج والدین کے ساتھ ہم حسن سلوک کے رشتے کو کمزور کرتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے کاموں میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری عزتیں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو پا رہا. اور کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو درباروں پہ تو جاتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کے پاس تو جاتے ہیں، لیکن اپنے پہلے مرشد یعنی کہ اپنے والد کو گھر میں ناراض چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنی والدہ کی خدمت نہیں کرتے. تو وہ بھی سن لیں، ان کے لیے کوئی بھی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا، ان کے لیے کوئی بھی اللہ کی رحمت کا ذریعہ نہیں بن سکتا جب تک ان کے والدین ان کے ناراض ہیں اور وہ خود جا کے درباروں پر موجود ہیں. نہیں صاحب، پہلے تو اپنے پہلے مرشد کو راضی کر، پھر وہ تیرا دوسرا مرشد بھی راضی ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، اپنے محبت کے رشتے کو اپنے والدین کے ساتھ جوڑو. آج والدین کی عزت معاذ اللہ ہمارے اندر بہت کم ہو چکی ہے. پہلے لوگ اپنے والدین کی بہت قدر کرتے تھے، اس لیے آج ان کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی. کسی بھی بڑی شخصیت کا نام اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے ماضی میں اپنے والد کی خدمت کی ہوگی، اپنی والدہ کی خدمت کی ہوگی. اگر ہم ان سے رشتے کو کمزور کریں گے تو ہمارا اللہ سے رشتہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا. حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں ہمیں اپنے والدین سے محبت کرنی ہے، ان سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے. لکھا ہے کہ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ، اللہ کے بہت بڑے ولی، بہت پیاری شخصیت، فرماتے میں حج کرنے گیا ہوں اور اس سال بڑا رش حج پہ، بہت سے لوگ آئے ہوئے. تو میں نے حج کیا اور میں نے اپنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، حج سب کا قبول ہوا ہے؟ فرماتے میں سویا، مجھے خواب آئی، اس میں بتایا گیا مالک سب کا حج قبول ہوا ہے. اللہ اکبر، کتنا کریم ہے یار وہ اللہ کہ اس نے سب کا حج قبول کر لیا. اس کی محبت پر غور تو کریں. فرشتوں کو بھی صرف ایک مختصر اختیارات دیے کہ تم قبر میں جانا اور میرے بندے سے اتنا پوچھ لینا کہ وہ مجھے جانتا ہے. حضور نبی علیہ السلام کو جانتا ہے نا، ان کے بارے میں کیا رکھتا تھا رائے، جانتا ہے. اور پھر پوچھا کہ یہ پوچھ لینا کہ تیرا دین کیا ہے. بس فرشتوں، تم اس سے زیادہ سوال نہ کرنا. جب میں اس کے گناہوں کے بارے میں اس سے پوچھوں گا تو اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھوں گا. تو یار، اللہ نے تو فرشتوں کو بھی مختصر اختیارات دیے کہ اپنے بندے کے پردے نہ کھول دوں گناہوں کے، وہ خود پوچھے گا اپنی رحمت کی چادر ڈال کر. لکھا ہے کہ مالک بن دینار کو خواب میں بتایا گیا کہ سب کا حج قبول ہوا ہے، ایک ہے محمد بن ہارون، اس کا حج قبول نہیں ہوا. فرماتے ہیں بڑا حیران ہوا، صبح اٹھا اور اس محمد بن ہارون کی تلاش میں نکل پڑا اور لوگوں سے پوچھا، بھائی محمد بن ہارون کو تم نے دیکھا ہے، اس کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں محمد بن ہارون تو بڑا نیک شخص ہے، وہ تو بڑا پرہیزگار ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں بتایا گیا اس کا حج قبول نہیں ہوا اور یہ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ ابھی کس طرح کا نیک ہے، کیسا نیک ہے؟ کہتے ہیں سارے دن تو وہ روزے رکھتا ہے، ساری رات وہ نفلیں پڑھتا ہے، اور 24واں تو وہ حج کرنے آیا ہے. بڑا مال تھا اس پہ، بڑی دولت تھی، سارا مال اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا. فرماتے میں نے پوچھا بھائی کہاں ملے گا محمد بن ہارون؟ کہتے مجھے بتایا گیا ایک پہاڑ کے پیچھے
اس نے اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے, وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے, اپنے یار کو پکار رہا ہے. محمد بن ہارون کی تلاش میں مالک بن دینار گئے تو دیکھا کہ ایک پہاڑ کے پیچھے واقعی اس نے ایک خیمہ لگایا ہوا تھا اور مصلی پر بیٹھا تھا. فرماتے جب میں گیا اور اس کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا اس نے سلام پھیرا, مصلی پر موجود تھا, اور میں نے اس سے پوچھا, کوئی پہلی ملاقات تھی ہماری, کوئی اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی. فرماتے میں نے پوچھا آپ محمد بن ہارون ہیں؟ کہتے ہیں وہ بے ساختہ کیا اٹھے, ہاں آپ مالک بن دینار ہیں. بڑا حیران ہوا, جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس کو اتنا بھی پتہ ہے. اور وہ محمد بن ہارون کہنے لگا آپ کیسے آئے ہیں مالک بن دینار؟ کہتے ہیں میں ویسے ہی ملنے آیا ہوں. فرماتے نہیں, جو کام آئے ہیں وہ بتائیں. اللہ اکبر, حیرانگی میں مزید اضافہ ہو گیا, اتنا جانتا ہے. اور پھر محمد بن ہارون خود کہہ اٹھا مالک بن دینار آپ کو خواب آئی ہوگی اور اس میں بتایا گیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. تو مالک بن دینار سے محمد بن ہارون کی جب یہ ملاقات ہوئی, مالک بن دینار نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے. محمد بن ہارون کہنے لگے کہ آپ کو خواب آئی ہوگی, بتایا گیا ہوگا اس میں میرا حج قبول نہیں ہوا. کہتے ہیں یار تیرا حج کیوں قبول نہیں ہوتا؟ محمد بن ہارون کہنے لگے مالک بن دینار آپ نہ پوچھیں, اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے. کہتے ہیں میں نے اصرار کیا. محمد بن ہارون کہنے لگے مالک بن دینار رمضان کا مہینہ تھا, اللہ نے مجھے بڑی دولت عطا فرمائی تھی. میں شراب کے نشے میں اپنے گھر آیا, میری ماں تندور پر روٹیاں سیک رہی تھی. میں نے کہا امی مجھے کھانا دیجیے. تو کہتے ہیں میری ماں نے کہا کہ شرم کر, کم سے کم رمضان کا احترام کر لے, تو نے روزہ نہیں رکھا, جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کی قدر کر. فرماتے میں نے یہ سنا اور میں نے اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ دے مارا. کہتے ہیں میری ماں جلتے ہوئے تندور میں جا گری, لوگوں نے مجھے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا. پوری رات میں آوازیں سنتا رہا چیخو پکار کی. صبح میری آنکھ جب کھلی, جب ظہر کی نماز کے بعد میری بیوی اپنے کمرے میں اپنی الماریوں میں سے اپنے کپڑے سمیٹ رہی تھی. میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں جا رہی ہوں میکے, میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی. فرماتے ہیں کہ کہنے لگا ماں قتل ہو گئی؟ بیوی کہتی ہے ہاں, 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں پالنے والی, اپنی چھاتی کا دودھ تیرے سینے میں اتارنے والی تیرے ہی ہاتھوں قتل ہو گئی. کہتے ہیں جس ماں کو میں نے جس ہاتھ سے تھپڑ مارا تھا, کلہاڑا لے کے میں نے وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا. محمد بن ہارون کہتے ہیں مالک بن دینار 24 برس بیت گئے, ہر سال اس کریم کے گھر کا طواف کرتا ہوں, حجر اسود کو بوسے دیتا ہوں, مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوں, اور جب بھی طواف وداع کے قریب آتا ہوں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور مجھے کان میں کہتا ہے دوڑ جا تیرا حج قبول نہیں ہوا. مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں نے محمد بن ہارون کے منہ پہ تھپڑ دے مارا, اور میں نے کہا تو اسی قابل ہے کہ تیرا حج قبول نہ کیا جائے, تجھے معاف نہ کیا جائے. مالک بن دینار یہ سارا معاملہ دیکھ کر واپس آئے, اپنے گھر میں سو گئے. لوگوں میرا نصیب دیکھو. مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے مدینے والے رسول کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے اور فرمان لگے مالک کیوں مایوس کرایا اس کو اللہ کی رحمت سے, کیوں مایوس کرایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اتنے بڑے ماں کے قاتل کو بھی معافی ملے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں, اس کی ماں کی وجہ سے ہی اس کو معافی ملے گی. جب قیامت کے روز اس کی ماں اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کرے گی, یا اللہ میرے بیٹے سے پوچھ میرا کیا قصور تھا, اس نے کیوں مجھے جلا کے مارا؟ تو اللہ اس کے بیٹے کو بلائے گا اور پھر پوچھے گا بتا کیوں مارا. جب اس پہ جرم ثابت ہو جائے گا تو اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو اٹھاؤ, زنجیروں میں جکڑ کے اس کو جہنم کی طرف پھینک دو. کہتے ہیں جب اس کے پاؤں کو ہاتھوں کو جکڑ کے زنجیروں میں گھسیٹتا ہوا اس کو جہنم کی طرف فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہوں گے, تو تھوڑا سا آگے بڑھے گا اپنی ماں کی طرف دیکھے گا, پھر مزید جہنم کے قریب ہو جائے گا تو پھر اپنی ماں کی طرف دیکھے گا. اور جب حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم جب جہنم کے قریب پہنچ جائے گا تو اپنی والدہ کی طرف پلٹ کے دیکھے گا اور کیا اٹھے گا, عرض کرے گا ماں یہ مجھے جلا کے ماریں گے, یہ مجھے تڑپا کے ماریں گے. ماں جب دنیا میں کوئی چوٹ لگتی تھی تو تیرا نام ہی میرے لبوں پہ آتا تھا, تو تجھے ہی پکارتا تھا, اے ماں یہ مجھے مارنے لگے ہیں, معاف کر دے ماں. ماں کی ممتا جوش میں آئے گی,
ماں کے سینے میں جو محبت کا جہان آباد ہے اولاد کے لیے، وہ جوش میں آئے گا اور ماں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اللہ، اللہ فرمائے گا بول، عرض کرے گی یا اللہ اس کو معاف کر دینا، اس کو معاف کر دینا۔ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مارا، تو کیوں نہیں مرنے دیتی؟ تو ماں عرض کرے گی یا اللہ یہ میرا بیٹا اور میں اس کی ماں ہوں نا، میں اس کی ماں ہوں نا۔ اللہ اپنے فضل سے اس ماں کے قاتل کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان والدین کی قدر کرو۔ جب ان کی چرپائیاں گھروں سے اٹھ جاتی ہیں تو اپنے بھی انجان بن جاتے ہیں، تو کوئی کام نہیں آتا۔ اس لیے ان کی قدر کرو، اپنے والدین سے محبت کرو، ان کی دوائی کا خیال رکھو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو۔ اگر آج یہ بڑھاپے میں آ کر تم سے تمہاری چیزیں مانگیں، مثلاً موٹر سائیکل استعمال کے لیے، گاڑی استعمال کے لیے، اور اگر آج وہ جوان اس انداز کے ساتھ منع کرتے ابا میں نے تو جانا ہے اپنی بیوی کو لے کے، میں آج وہ میکے جائے گی میں اس کے ساتھ جاؤں گا، گاڑی نہیں دے سکتا آج، تو سوچو وہ تو باپ ہے، وہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس کا دل ضرور دکھے گا، اور دکھی دل کی پکار اللہ بہت قریب سے سنتا ہے، وہ تو ویسی شہرک سے ہمارا زیادہ نیڑے ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان سے محبت کرو۔ یہ وہ پہلو ہے، ہم جتنی اپنے والدین کی قدر کریں گے، کل کو ہماری اولاد ہماری قدر کرے گی۔ یہ اللہ نے مکافت عمل بنائی ہے دنیا، تم جیسا کرو گے ویسے ہی حسن سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر تم ناانصافی کرو گے تمہارے ساتھ بھی ناانصافی کی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، والدین کی قدر، حضرت اویس کرنی اتنی بڑی شخصیت جنہوں نے حضور نبی علیہ السلام کی ظاہری زیارت تو نہ کر سکے آپ، لیکن روحانی طور پر آپ صحابی رسول ہیں، اتنی قدر کہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کے پاس نہ جا سکیں۔ حضور نے بھی بہت سی نعمتوں سے اویس کرنی کو نوازا۔ اویس کرنی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اتنا بڑا مقام جس کے بارے میں میرے حضور فرما رہے ہیں کہ اویس کرنی سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعائیں کریں۔ یار جس کے لیے دعاؤں کے پیغام محمد عربی بھیج رہے ہیں، جن کی کوئی دعا خود رد نہیں ہوتی، ہر دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، محبوب خدا ہیں جن کے لیے کائنات بنائی گئی، وہی کسی شخصیت کے بارے میں دعا کا بول رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں اویس کرنی کا مقام کیا ہوگا۔ اور یہی ہے والدین کی خدمت کی وجہ سے، والدہ کی خدمت کی وجہ سے اویس کرنی کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی، محمد عربی نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم والدین سے محبت کریں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، جس کا مفہوم جو والدین سے بدسلوکی کرے گا، جو والدین کی قدر نہیں کرے گا، تو اللہ دنیا میں ہی اس کو دکھائے گا، وہ دنیا میں دیکھے گا اس کا انجام۔ آخرت تو آخرت ہے، وہاں تو ویسے ہی پوچھے گا، لیکن وہ دنیا میں دیکھے گا۔ یاد رکھنا، آج ہم کیسے معاملات کو بگاڑتے جا رہے ہیں۔ ہفتے کے روز کی قدر نہ کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی امت نے، اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، لکھا ہوا ہے۔ اور آج ہم جمعے کے دن کی قدر کو بھول چکے ہیں۔ یہاں پر جمعے کی اذان دی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ہم اپنے کاروبار پر موجود ہیں، ہم اپنے دفتروں میں موجود ہیں، فلمیں جمعے کے روز دیکھی جا رہی ہیں، دوستوں کا ملنے کا پروگرام جمعے کے روز بن رہا ہے۔ نہیں بھائیوں، یہ جمعہ کریم تو اللہ نے دیا ہے کہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ جمعہ تو دیا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ یہ جمعہ تو دیا ہے کہ تم اپنے معاملات کو صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھو، جمعے کے روز غسل کرو، وضو کرو، اور مسجد جمعے کی نماز سے پہلے آ کر بیٹھو، اللہ اللہ کرو، حضور نبی علیہ السلام کو پکارو، پھر دیکھو کہ کتنا رنگ لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج وقت ہے کہ حضور نبی علیہ السلام سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، اپنے والدین کی قدر کریں۔ جو والدین کی قدر کرے گا، اللہ ان کو دنیا میں بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائے گا، دنیا میں بادشاہی عطا فرمائے گا، اور آخرت کے روز بھی ان کو بادشاہی عطا فرمائے گا۔ دعا کہ اللہ کریم ہماری اس مختصر سی محفل کو اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے، جہاں بول گئے ان سب کو درگزر فرمائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔